السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ بیان کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس میں آپ کو ہم کھانا کھانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اور ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانے کی فضیلت کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے، دعا پڑھ کر کے کھانے کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے آپ کو کھانا کھانے کے تعلق سے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع نہ کرے تو اس کے ساتھ شیطان کھانے لگتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھا تو پھر شیطان اپنی آل و اولاد کے ساتھ کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں رہنے کے لیے اور کھانے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ لیکن جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی کھانے کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کب جاتا ہے؟ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر کے انٹر کرے روم میں، گھر میں، اور بسم اللہ پڑھ کر کے اسٹارٹ کرے کھانا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ شروع میں بہت برکتیں ہوئی، لیکن بعد میں اس کی برکت کم ہو گئی۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ شروع میں ابتدا میں برکتیں ہونے لگی اور بعد میں کیا ہے بے برکتی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ جتنے لوگوں نے کھانا شروع کیا تھا دعا پڑھ کر کے شروع کیا تھا، یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کیا تھا کھانا، لیکن بعد میں جو یہ شخص آیا اس نے کیا ہے بغیر بسم اللہ کے پڑھنا شروع کیا۔ تو پہلے جو برکت تھی وہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے تھی، اور جب بے برکتی ہو گئی یہ اس انسان نے دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے بے برکتی ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں جب بھی کھانا شروع کرنا چاہیے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کا نام لے کر کے شروع کرنا چاہیے، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ناظرین، اس کو اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو یہ دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا کیسے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، بیسک چیزیں ہیں، ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اب کھانا کھانے کے آداب سنیں اور سنت سنیں۔ کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے نہ پوچھیں، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کے پوچھ لے۔ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد گھٹوں تک ہاتھ دھویا جائے۔ بعض لوگ صرف 2 انگلی دھوتے ہیں، بعض لوگ صرف 3 انگلی دھوتے ہیں، بعض لوگ صرف کیا ہے یہیں تک دھو کر کے جتنی انگلی سے کھانا ہے وہ وہیں تک دھو کر کے کفایت کرتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، سنت یہ ہے کہ پورا یہ گھٹوں تک یہاں تک کیا ہے ہاتھ دھوئے پھر کھانا شروع کرے۔ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسروں سے پانی نہ ڈلوائے۔ اور یہی طریقہ، یہی مسئلہ وضو کا بھی ہے، یعنی دوسرے سے مدد نہ لے، خود اپنا کام اپنے سے کرے۔ اور اس کے بعد کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے اور ختم کرے الحمدللہ پر، یعنی کھانا جب شروع کرے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب کھانا ختم ہو جائے تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا جو ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اگر کھانا کھا لیا آپ نے اور دعا پڑھنا بھول گیا تو آپ بیچ میں کیا ہے دعا پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو یاد آئے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اس کے بعد آپ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ کہا یہ گیا کہ دسترخوان پر کھانا کھانا یہ سنت ہے، اور اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کے ساتھ مل جل کر کے کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت
لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب بتائے کہ ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے اور دسترخوان پر ہاتھ نہ پہنچے۔ جب انسان کھا لیتا ہے تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ انسان دسترخوان سے ہی ہاتھ پوچھ لیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ دسترخوان پر کھانا کھائیں اور جب کھانا شروع کرنے لگے تو کوئی ایسا انسان بسم اللہ زور سے پڑھے تاکہ بغل والے انسان جو کہ کھانا کھانے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے رشتہ دار، اگر انہیں یاد نہ ہو تو انہیں یاد آ جائے اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ شیطان شریک نہیں ہوگا، برکت بھی کھانے میں ہوگی اور وہ کھانا پھر باڈی کے لیے، ہماری باڈی کے لیے انرجی پیدا کرے گا، اللہ کی وہ نعمت ہوگی کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہوں گے۔ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روٹی نیچے رکھ دیتے ہیں، اوپر سے سالن کا کٹورا رکھ دیتے ہیں یا گوشت کا کٹورا رکھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے نہ کریں۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ہاتھ کو بھی روٹی سے پوچھ لیتے ہیں یا چھری وغیرہ جس سے کاٹتے ہیں اس سے یہ کر لیتے ہیں۔ تکیا لگا کر یا ننگے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے، یعنی ٹیک لگا کر کوئی انسان شہنشاہ کے طور پر ایسے ٹیک لگا کر کے کھانا کھاتا ہے تو ٹیک لگا کر کے بھی کھانا نہیں کھانا ہے اور ننگے سر بھی کھانا نہیں کھانا ہے، یہ کیونکہ ننگے سر کھانا کھانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ خلاف ادب ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور کھڑے کھڑے کھانا نہ کھائے، اس پر بڑی تاکید سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کھانا جو کھاتے ہیں وہ ننگے سر کھانا نہیں کھانا ہے، اور کھڑے کھڑے جو بفے سسٹم یہ بالکل سراسر بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، نصرانی اور یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کرنا ہوا، بالکل ناجائز حرام ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں آپ، اور کھانا کھڑے ہو کر کھانا پینا، کھڑے ہو کر کے، یہ میڈیکل ریسرچ بھی ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد بالکل پلیٹ کو چاٹ کر کے کھانا کھائیں، انگلی کو چاٹ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پورا کھانا صاف کر لیا، پلیٹ کو چاٹ لیا، انگلی کو چاٹ لیا، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پلیٹ اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے بخش دے کیونکہ تو نے مجھے کیا ہے شیطان سے آزاد کر دیا۔ تو اس کا پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر انسان کھانا کھائے اور پلیٹ کو نہ چاٹے اور ویسے ہی چھوڑ دے تو پلیٹ میں شیطان کھانے لگتا ہے، اور پلیٹ کو بھی پسند نہیں ہے کہ شیطان میرے سینے پہ بیٹھ کر کے کھانا کھائے، شیطان پلیٹ نہیں چاہتی ہے، اس لیے ہمیں کھانا چاٹ کر کے کھانا چاہیے۔ اور میڈیکل ریسرچ بھی یہی ہے کہ جو تمام تر جو وٹامنس ہوتی ہے، جو اچھے وٹامن ہوتے ہیں وہ نیچے جا کر کے پوٹ میں یعنی برتن میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں جب چاٹ کے کھائیں گے تو وہ وٹامن ہمارے باڈی میں جائے گی جو ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا۔ میڈیکل ریسرچ آج کر رہی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے میرے آقا نے ہمیں یہ تھاٹ دے دیا، اور جب کھانا کھائے انگلی کو چاٹ لے، میرے آقا نے یہ بھی تاکید کی۔ اور میڈیکل ریسرچ بھی کہتے ہیں جو پور ہوتے ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو پور ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہے وٹامن چھپ جاتے ہیں، تو آج میڈیکل ریسرچ کہہ رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا دسترخوان پر، اس کے بعد دسترخوان پر جو چیز پڑی رہ جائے، جو چیز گر جائے، دانا گر جائے یا کچھ بھی گر جائے، روٹی کا ٹکڑا، اسے اٹھا کر کے کھا لیجئے۔ میرے آقا کہتے ہیں پتہ نہیں دانے کے کس حصے میں برکت ہے، اور وہی حصے ہو سکتا ہے جو دسترخوان پر گرا ہے چاول، اسی میں برکت ہو، اور تمام چیزیں آپ نے کھا لی اور اس چیز کو چھوڑ دیا آپ نے تو برکت تو وہیں رہ گئی، اسی لیے ہے۔ اور بعض یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کے بیچ والے حصے کو کھا لیتے ہیں اور بغل والے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے اور بالکل یہ فضول خرچی ہے، یہ سب چھوڑ دیں گے تو وہ کیا ہے ضائع ہو جائے گا، اور میرے آقا نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو فضول خرچی سے بچایا ہے۔ صحیح قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اس لیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کچی روٹی ہے تو اور وہ ضرر پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کو پھر سائڈ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جانور کو دیتے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے کھانے کے آداب، یہ تھے کھانے کے اسلامی طریقہ۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ دعا پڑھ کے کھائیں گے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں گے، گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، اور پہلے کھانا کھانے کے پہلے جو ہاتھ دھوئیں گے اس کو پوچھنا نہیں ہے۔ دوسرا جب بعد میں ہاتھ دھوئیں گے تو بعد میں ہاتھ پوچھنا ہے۔ دسترخوان پر کھانا کھانا ہے، پورے فیملی کے ساتھ کھانا کھانا ہے، کھاتے وقت دینی باتیں کرنا ہے، لغو باتیں اور ٹھٹے بازی نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد روٹی پر کوئی چیز نہیں رکھنی، روٹی سے ہاتھ یا چھری نہیں پوچھنی ہے،
اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب اینڈ ہو جائے، جب کھانا کھا لیا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کر کے کھانا کھانا ہے۔ اس میں فرشتے پلیٹ دعائیں کرتی ہے انسان کے لیے، اور اس بات سے بچنا ہے کہ ننگے سر نہیں کھانا ہے، ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا، ایک ہاتھ کو نیچے زمین پر ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا ہے، کھڑے کھڑے تو بالکل نہیں کھانا، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج بفے سسٹم جو چل رہا یہ ان لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنی کلچر میں ڈال دے، اور یقیناً بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان دھیرے دھیرے ان کے کلچر میں چلا جا رہا ہے۔ تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں اور کھانا کھانے کا طریقہ انہیں بتائیں۔ تب تک کے لیے واخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔